تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ میری نظر میں 9 مئی کا جو سانحہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ ہم نے اس کی مذمت کی ہے، ہماری پوری جماعت نے کی ہے، اور ہم کرتے آ رہے ہیں۔ مگر میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ خوددارہ اتنا سنگین سانحہ ہوا، اس کا مذاق مت بنائیے، اس کو سنجیدگی سے لیجئے۔ اس کو اگر آپ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں جو اصل لوگ ملوث ہیں ان کو کبھی آپ سزا نہیں دے پائیں گے۔ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے تو اسے عدالت کی جانب سے ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اس میں سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کی صاحبزادی جناب مہر بانو قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے والد جو ہیں ان کے وکیل نے ہمیں بتایا کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے بھی مقدمہ ہے، حالانکہ کئی مرتبہ آپ کے والد کے وکلاء نے تفصیلات عدالتوں سے مانگی، لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس طرح کے مقدمات ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات شاہ محمود قریشی صاحب پہ درج ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال میں اور ان مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے والد سابق وزیر خارجہ الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے 6 جون 2023 کو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس کیس میں انہیں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری چاہیے یا انہوں نے انٹیروگیٹ کرنا ہے، کون سی ایف آئی آر درج ہیں۔ تو تب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو ریاست نے لسٹ رکھی تھی اس کے اندر پنڈی کا کوئی کیس نہیں تھا۔ تو اس سے تو صرف یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ پنڈی کے کیسز میں اسی رات ڈالا گیا، کیونکہ اس پہ ایک اور نقطہ بھی ہے، بہت انٹرسٹنگ دلچسپ نقطہ، کہ اگر تو ان کے پاس یہ ایف آئی آرز پنڈی کے جو 12-13 کیسز ہیں اس میں تیار ہوتی یا یہ ان میں نامزد پہلے سے ہوتے، تو پھر جب ضمانت سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی تو ان کو اور جب روپکار ملا تو اس کے بعد یہ انہیں ایم پی او کے انڈر ڈیٹین نہ کرتے۔ جو نظر بندی تھی سب سے پہلے وہ ایم پی او آرڈر کے نیچے تھی، جو ہوتا ہے پریونٹیو آرڈر۔ مگر اگر آپ کو کوئی انسان کسی جرم میں چاہیے تو آپ اس کو پریونٹیو آرڈر کے تھرو نہیں ریٹین کرتے ہیں، آپ سیدھا اس پہ وہ ایف آئی آر لے کر آتے ہیں اور اس میں گرفتاری ڈالتے ہیں۔ تو اس سب سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کیسز میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف انہیں پابند سلاسل رکھنا چاہتے ہیں، چاہے جو بھی بہانہ بنے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ میری نظر میں 9 مئی کا جو سانحہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ ہم نے اس کی مذمت کی ہے، ہماری پوری جماعت نے کی ہے، اور ہم کرتے آ رہے ہیں۔ مگر میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ خوددارہ اتنا سنگین سانحہ ہوا، اس کا مذاق مت بنائیے، اس کو سنجیدگی سے لیجئے۔ اس کو اگر آپ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں جو اصل لوگ ملوث ہیں ان کو کبھی آپ سزا نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اب آپ 9 مئی کے واقعے کا مذاق بنا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی افسردہ بات ہے۔ تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کیا آپ کو رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ جی میں کہہ تو نہیں سکتی، ہمیں جو عدلیہ ہے اس پہ پورا بھروسہ ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کارروائی کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جب ہم اس کیس کو آگے ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے تو ہمیں ضرور ایسا کوئی فیصلہ ملے گا جو اس پورے نظام پہ ایک کامنٹری ہو کہ آپ کس طرح، کیونکہ دیکھیے اس طرح آپ ہزاروں لوگوں کو آپ نے 9 مئی کے واقعے میں ملوث کر دیا ہے، نامعلوم افراد آپ نے لکھے ہوئے ہیں، اس میں جو مرضی آتی ہے آپ سپلیمنٹری لسٹ نکالتے ہیں اور اس میں آپ ان کا نام رکھے جاتے ہیں۔ جب ہم جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں گئے تو وہاں پہ جو دلائل پروسیکیوشن پیش کر رہی تھی ان میں تو کوئی دم نہیں تھا، اسی لیے انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں ملا۔ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہاں تک لکھا کہ ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے، نہ جو انیشل آئی او کی رپورٹ ہے اس میں شاہ محمود قریشی کے نام کا تذکرہ ہے، نہ اس میں ان کی سپیچ کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس میں ان کا کوئی کردار لکھا گیا ہے، اور نہ ہی جو چلان کٹا ہے اس دن
نہ ہی اس میں ان کا نام، ان کا کردار، ان کی سپیچ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے تو اب متعلقہ فوراً الیکشن کمیشن بھی ہے، تو آپ نے اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کی تھی، اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے کوئی ایکشن لیا؟ جی ابھی تک تو انہوں نے ایکشن نہیں لیا، مگر میں ابھی بھی پر امید ہوں کیونکہ ان کو لینا چاہیے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا اس وقت پاکستان میں الیکشن کا سکیجول اناؤنس ہو چکا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ ایسے اقدام لے جس سے لوگوں کو بھی یہ نظر آئے کہ ہم ایک شفاف اور منصفانہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں اور اسی طرف ہم بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں، ورنہ نہیں تو جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ اپنی لیگسی لکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو تاریخ میں لکھا جائے گا ان کا کردار۔ ٹھیک، اچھا آپ کے والد کی رہائی کی بعد جو دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی اور جو بدسلوکی کی گئی، اس پر صدر مملکت عارف علوی نے بھی ٹویٹ کیا تھا، آپ نے اس حوالے سے صدر مملکت سے رابطے کی کوشش کی؟ کیا آپ بطور صدر ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے اس سے مطمئن ہیں؟ جی ہم نے ان سے رابطے کی کوشش نہیں کی، ہم اپنے ہی کیسز میں مبتلا ہیں، ہم نے بہت اور چیزیں ہیں جس میں ہم مصروف ہیں، مگر میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ، اور مجھے تو لگتا ہے ہر بندے کو اکراس دی آئل، کیونکہ ہمیں میسیجز بھی اسی طرح کے آئے، ایسی بدسلوکی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ان کے عہدے کا، رتبے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، میرے والد 11 مرتبہ الیکٹ ہو چکے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، وہ ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں، وہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، وہ 5 مرتبہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ تو جب ہم اپنے جو ان عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں لوگ، جب ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، ماضی میں ہوتا رہا ہے، مگر اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ اگر ہم اس کے اوپر بریک نہیں لگائیں گے، اگر ہم اس طرح کی کارروائی کو روکیں گے نہیں، اسے سب یکجا ہو کے غلط نہیں کہیں گے، تو اس طرح کی حماقتیں ہوتی رہیں گی اور اس سے پورے پاکستان کی تذلیل ہوتی ہے۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران آپ روزانہ اڈیالہ جیل میں موجود ہوتی ہیں، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، وہاں کیا ماحول ہے اور آپ کے والد کو کن حالات میں رکھا گیا ہے؟ جی دیکھیے، جو سائفر کیس کے حوالے سے اب تو بڑی کنفیوژن ہے، وہ ان کیمرہ تھا نہیں تھا، کہنے میں تو اوپن تھا، ہمیں بتایا گیا ان کیمرہ تھا، تو بہتر ہوگا میں جو اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگز ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، کیونکہ مجھے ابھی بھی آئی ایم ناٹ کلیئر کہ ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے، میں کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں حالات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں وہاں پر، کیا آپ نے جی جو حالات ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، دیکھیے جی ان کو ایک تو قید تنہائی میں نظر بند کیا گیا ہے، وہ دونوں سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، جب کیس کے لیے جیل کورٹ میں لایا جاتا ہے تو تبھی ملاقات ہوتی ہے، تبھی گفتگو ہوتی ہے۔ بہت مشکل کنڈیشنز ہیں، آپ شروع میں آپ جانتے ہیں جیسے کہ جب تک جج صاحب نہیں گئے ان کے سیلز دیکھنے تو وہ زمین پر فرش پہ سو رہے تھے، نہ کوئی چٹائی تھی، نہ کوئی رضائی تھی، نہ کوئی تکیہ دیا گیا تھا۔ تو جج صاحب نے جب آرڈر کیا کہ جی ان کو آپ کوئی چارپائی دیں، تو پھر اس کے بعد انہیں چارپائی دی گئی۔ 2 مہینے تو وہ زمین پر ہی تھے، بالکل قید تنہائی میں تھے، فرش پر تھے، مشکل حالات تھے۔ اب موسم سرد ہے تو کافی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، کمرے میں ہیٹرز نہیں ہیں۔ اتنی مہربانی انہوں نے کی ہے کہ جو سیل کی سلاخیں ہیں اس کے اوپر پلاسٹک لگا دیا گیا ہے کہ ہوا نہ آئے، مگر جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فریج میں رہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد اب تک بانی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، جیسے بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے، تو ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ اصول اور اللہ کا ڈر، تو جو مشکلات ہیں وہ برداشت کرتے رہیں گے؟ جی بالکل، اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آتی ہیں تو اللہ آسانی بھی پیدا کرتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا۔ ہمارا تو ایمان بھی یہی کہتا ہے، دین بھی یہی کہتا ہے۔ جی اگر اصول کی بات ہے تو عمران خان 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے تھے، جبکہ آپ کے والد 20 اگست کو سائفر کیس میں گرفتار ہوئے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان آپ کے والد کو نہیں سونپی، اور کیا وجہ ہے؟ ان پر اعتماد کا فقدان ہے یا اور کوئی وجہ؟
آپ خان صاحب سے پوچھیے گا نا یہ سوال، میں کیسے ان کے لیے جواب دے سکتی ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صرف چیئرمین نہیں، اب بانی چیئرمین انہیں بلایا جاتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان ہے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا چاہے کتنا بھی وہ چاہے۔ مگر کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بالکل تھی، وہ پارٹی چلا رہے تھے۔ دیکھیے چیئرمین ٹائٹلز کی بات نہیں ہوتی، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ کمیٹی ہوئے گی، اس کو شاہ صاحب ہیڈ کریں گے اور اس طرح مشاورت کے ساتھ پارٹی چلے گی۔ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر اس کے چند دنوں کے بعد ہی، میرے حال میں کچھ ہفتے ہی ہوئے ہوں گے کہ پھر میرے والد کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اچھا سائفر کیس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے آپ کے والد کے کردار پر تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ 3 دفعہ وہ وزیر خارجہ رہ چکے، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وزیر خارجہ خود سمجھدار تھا، جانتا تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ وزیر خارجہ سیانہ تھا، اس نے وزیر اعظم کو آگے کر دیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب سب حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو کیونکہ میرے والد وزیر خارجہ تھے اور ملک کے چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے جو بھی کیا اپنے عہدے کی حدود میں رہتے ہوئے اور اپنی جو حلف کی پاسداری کرتے ہوئے کیا۔ آگے خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے بھی اپنے عہدے کی حدود میں رہتے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کے جو حدود ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کو الاؤنسز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جو استحقاق ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے، وہ الیکٹڈ سربراہ ہے ملک کا، اس کے پاس یہ استحقاق ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے اسے منتخب کیا ہے اس کی نمائندگی کے لیے، تو اس کے پاس یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ یہ تعین کرے کہ ملک کو کیا خطرہ ہے اور اس نے ملک کو اپنی عوام کو کہاں تک کانفیڈنس میں لینا ہے اور کیا بتانا ہے اور کس طرح اپنے ملک کا مقدمہ آگے لے کر جانا ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں نے اپنے حلف کی پاسداری بھی کی، اپنا کردار بھی ادا کیا جو ان کے عہدوں کے مطابق تھا، اور دونوں نے کسی نے بھی جو اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی، کسی نے بھی کوئی سیکرٹ نہیں بتائی۔ اگر آپ باقی سپریم کورٹ کا جو ریمارکس ہیں اور اس کا حوالہ دیں اور ان ریمارکس کو سنیں تو اس میں یہی ثابت ہوا۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال پروسیکیوشن سے بھی پوچھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا جب سائفر آتا ہے وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے اور اس کے ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ پلین ٹیکسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ پروسیکیوشن نے خود پڑھ کے سنایا سب کو، ناٹ اونلی کہ وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتا ہے، اس کے پیراگرافز اوپر نیچے ہوتے ہیں، ہر الفاظ تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو نچوڑ ہے وہ پرائم منسٹر کے آگے رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو پھر کیا وہ سائفر کہلاتا ہے؟ کیا سائفر کی ڈیفینیشن یہ ہے؟ اور پروسیکیوشن جو ہے ان کو یہ جواب نہیں دے سکی کہ ہاں جی اس خط کو بھی سائفر کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو پورا کیس ہے نا، یہ ایک خواہش پہ مبنی ہے، اس میں اصل میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔